ایکٹ 2018 جو کہ ملک بھر میں نافذ کیا گیا ہے، آئین کے آرٹیکل 230 کے تحت تشکیل پانے والے ملک کے موقر آئینی ادارے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے مطابق یہ قانون اسلامی احکامات اور شریعت کے منافی ہے۔ وطن عزیز کے تمام مسالک کے جد علماء کرام اور متنازع قانون کو نہ صرف شریعت سے متصادم بلکہ ہم جنسی پرست، جسے حرام اور گناہ کے فروغ کے ذریعے گردہ کرتے ہیں، مزید برآں آئین پاکستان آرٹیکل 227 اور شریعت ایکٹ 1991 کے مطابق کسی غیر شرعی قانون کا نفاذ ملک میں ممکن نہیں۔ یہ قانون LGBTQ ایجنڈے کی تکمیل کا ذریعہ ہے، لہذا یہ عوام مذکرہ قانون جو کہ ملک بھر میں نافذ کرنے کی نہ صرف پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہے بلکہ صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ فوری طور پر وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ ٹرانس جینڈر پرسن پروٹیکشن آف دا رائٹس ایکٹ 2018 جسے متنازع قانون کو فی الفور کالعدم قرار دینے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کو یقینی بنائیں تاکہ دینی اور سماجی اور مذہبی حلقوں میں عوام الناس میں پائے جانے والے شدید خدشات، بے چینی، اضطراب کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ قرارداد نمبر 147 پیش ہوئی، ایڈمیسیبلٹی کی وضاحت فرمائیں۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ قرارداد 2018 میں منظور ہوئی۔ یہ اس ٹائم بھی جناب اسپیکر صاحب جب یہ الیکشن قریب تھے، اور اکثر اوقات یہ بل اس ٹائم ایسے جو حساسیت سے مبنی ہے، جو اسلام اور قانون اور دین کے منافی جو بل یہاں پیش کیے جاتے ہیں اسمبلی میں، یہ اکثر اوقات اس ٹائم میں پیش کیے جاتے ہیں جب جمعے کا دن ہو یا ممبران وہاں موجود نہ ہو۔ تو یہ 2018 میں جب الیکشن کا کمپین شروع تھی یا وہ الیکشن قریب تھے، تو یہ وفاقی یہ فیڈرل گورنمنٹ میں قومی اسمبلی میں یہ پیش کیا گیا۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ بل کیا ہے، اس کے ذرا غور کر لیں، یہ بل ہے کیا چیز۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ بل جو پاس ہوا ہے یہ پاکستان میں رہنے والوں کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی جنس تبدیل کرے، یعنی اگر کوئی شخص، کوئی انسان مرد ہو تو وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر سکتی ہے، اگر کوئی انسان عورت ہو وہ اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر سکتا ہے، اور باقاعدہ اس کو قانونی شکل دی گئی، اس کو باقاعدہ قانون کے تحت یہ ایکٹ بنایا گیا ہے، اور اس بات کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ نادرہ شناختی کارڈ جائیں اپنی خواہشات کی بنا پہ یا ماحول کو دیکھتے ہوئے یا جناب اسپیکر صاحب جو سوسائٹی کے دباؤ سے آپ اپنی جنس چینج کر سکتے ہیں، آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں نادرہ کو، اور ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ میں مرد ہوں تو مجھے عورت ڈکلیئر کیا جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، یعنی یہ قرآن شریعت اس کے خلاف ہے جناب اسپیکر صاحب۔ ایک اسلامی ریاست کیسے یہ قانون پاس کر سکتی ہے؟ جناب اسپیکر صاحب، جب یہ بل پیش کیا گیا، ہماری باقاعدہ جمع کی خاتون MNA صاحبہ تھی، اس نے باقاعدہ اس کی مخالفت کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر صاحب، دوسری اہم بات یہ کہ اس کو کمیٹی میں پیش نہیں کیا گیا، حالانکہ ایسے جو قانون ہیں ان کو کمیٹی میں پیش کرنے چاہیے تھے لیکن انہیں پیش نہیں کیے۔ دوسرا جناب اسپیکر صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات تھی اس کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم روتے ہیں کہ زلزلہ آ گیا، ہم روتے ہیں کہ سیلاب آ گیا ہے، جب ایسے قانون ہم پاس کریں گے اور اس چیز کی اجازت دیں گے ہر شخص کو اس کی خواہشات کے مطابق، تو لازمی بات اللہ کا قہر اور عذاب ہم پہ تو نازل ہوگا۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم پہ تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو جناب اسپیکر صاحب، یہ تمام صرف یہ نہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، تمام ہاؤس میں جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے اور پرزور وفاقی حکومت سے پرزور اپیل کی جائے آپ کی چیئر سے، اس ہاؤس کے توسط سے، کہ اس بل کو واپس کیا جائے، اس کو کمیٹی کے دوبارہ حوالے کیا جائے، اس میں امینڈمنٹ کیے جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ بڑا خطرناک ایک ایشو ہے، اور یہ جناب اسپیکر صاحب میں آپ کو بتاؤں باقی ملکوں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ مرد بننا چاہتا ہے، عورت اس کو مرد بنا دو، کوئی عورت بنا اس کو عورت بنا دو، باقاعدہ اس کے لیے میڈیکل بورڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ وہ میڈیکل بورڈ میں پیش ہوتا ہے، اور باقاعدہ وہ میڈیکل بورڈ اس بات کی
सर्टिफिकेट होता है कि भाई आया मर्द है या औरत है, यहाँ पे तो मेडिकल बोर्ड का जिक्र नहीं किया है। और जनाब स्पीकर साहब, मुझे किसी ने कहा है कि फिलहाल इस एक्ट, ये जो कानून एक्ट बन गया, 26,000 के लगभग लोगों ने दरख्वास्तें दी अपनी जिन्स की तब्दीली के हवाले से। 26,000 लोगों ने कम अज कम, मुझे किसी ने कहा कि जिम्मेदार शख्स ने, तो उसको फिलहाल नादरा ने रोका है, वजीर दाखिला की तरफ से वफाकी उसको रोका गया है। तो जनाब स्पीकर साहब, ये बड़ा एक अहम मौजू है, मैं बाकी भी साथियों से गुजारिश करूँ कि इस पर बात करें, आप इजाज़त दें, ये बड़ा अहम टॉपिक है। और आपके तवज्जुह से, आपकी चेयर के तवज्जुह से, साथियों के तवज्जुह से मैं इनसे अपील करता हूँ कि इसकी मुखालफत की जाए, वफाकी हुकूमत से रुजू की जाए, उन्हें कहा जाए कि ये जनाब स्पीकर साहब, ये बहुत बड़ा इशू बनेगा, ये बहुत बड़ा एक मसला पैदा होगा, ये हमारे लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी। तो जनाब स्पीकर साहब, आपसे गुजारिश की जाती है कि आप एक रूलिंग दें और बाकायदा वफाकी हुकूमत से बात की जाए कि ये जो कानून इन्होंने बनाया है, इस कानून को ख़त्म किया जाए, इसमें तरमीम की जाए, इसमें जो भी इस्लामी तरीका एक मौजूद है उसके मुताबिक सुना जाए। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। शुक्रिया तरीन साहब जी। मैडम आप